اللهم صل وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. یہ احتیاط سے کروں گی پاؤں آتے ہیں نا، اس خراب ہوتی ہے کون احتیاط سے پاؤں اوپر کروں. کل کے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں احادیث میں سے 4 احادیث کا انتخاب کیا ہے کہ مسلمان کی زندگی اگر ان 4 احادیث کے مطابق بن جائے تو ایک بہترین مسلمان جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. ان میں سے ایک یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث رزق کے بارے میں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات ولكن اکثر الناس لا يعلمون. فمن اتقى من المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه. اور تیسری حدیث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، پھر ایمان بنے گا، اس کے بغیر ایمان نہیں بن سکتا. تو اس کی تشریح میں نے بتایا تھا کہ انسان کے پاس 2 پیمانے نہیں ہونے چاہیے، اپنے لیے اور پیمانہ ہو، دوسرے کے لیے اور پیمانہ ہو، بلکہ مسلمان کے پاس ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی. اور چوتھی حدیث حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بے مقصد کاموں کو، بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے. یعنی مسلمان اپنی زندگی کو با مقصد بنائے. بے مقصد زندگی کافر کی ہے، مسلمان کی بے مقصد زندگی نہیں ہونی چاہیے. اگر زندگی دنیا ہی پہ گزر گئی اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو بے مقصد حاصل نہیں ہوا. تو یہ 4 احادیث ایسی ہیں کہ اگر ان پہ عمل ہو جائے تو انسان بہترین مسلمان بن جائے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 احادیث کے ساتھ ایک اور حدیث کا بھی انتخاب فرمایا ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 احادیث کا انتخاب کیا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا نصب العین اگر یہ 5 احادیث ہو جائیں تو بہترین مسلمان تیار. 4 یہ احادیث
اور پانچویں حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون عن لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون عن لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، وہ ہے مسلمان، یعنی اس کی ہاتھ سے اس کی زبان سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے، اب گالی گلوچ دینا، اس سے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچے، ہاتھوں سے اذیت تکلیف ہے، مطلب یہ کہ عام طور پر جو ہے نا زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف دی جاتی ہے، اذیت پہنچائی جاتی ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ زبان اور ہاتھ کے علاوہ اذیت دے تو وہ اس میں شامل نہیں، عام طور پر چونکہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے اذیت دی جاتی ہے تو اس کا ذکر ہے، ورنہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح بھی مسلمان سے مسلمان کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آج دیکھو کتنی اذیت ہے، کسی کے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے، کئی دنوں تک جو ہے ادھر تماشے بنے رہتے ہیں، پڑوسی جو ہے وہ اذیت میں اور تکلیف میں ہوتے ہیں، اور انہیں پرواہ نہیں، رات کے ایک دو بجے تک جو ہے ڈھول ڈھمک کے اور کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، اور ساتھ پڑوسی جو ہیں وہ اذیت اور تکلیف میں ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی خرمستیوں میں جو ہے وہ ایسے مدہوش ہوتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی اذیت ہے، تکلیف ہے دوسرے کو پہنچا۔ اسی طرح دیکھیں یہ راستے بند ہو جاتے ہیں، اب راستہ بند کر دینا، روڈ بند کر دینا، اب اس سے بھی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اب اس میں کوئی ایسے بیمار آئیں گے، کہیں جا رہے ہوں گے، ایمرجنسی میں ہوں گے، جلدی میں ہوں گے، اب کئی ایسے واقعات نہیں کہ روڈ بند ہے اور مریض جو ہے اس میں پھنس گیا ہے، وہ ادھر ہی فوت ہو گیا، اسپتال تک پہنچ ہی نہیں سکا، ڈاکٹر کے پاس پہنچ نہیں سکا، اس کو اب یہ اذیت نہیں کیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ تو المسلم من سلم المسلم، اب دیکھیں مسلمان یہ اسلام سے ہے، اور اسلام جو ہے یہ سلامتی سے ہے۔ تو اب نام جو ہے ہمارا کیا ہے؟ مسلمان، مسلم، مسلمون، قرآن ہمیں کہتا ہے مسلمون۔ اب مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ تو اب یہ مسلم جو ہے یہ اسلام سے اور اسلام سلامتی سے ہے، تو اب مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو سلامتی کا پیغام، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کا ترجمہ جو ہے علامہ نوشہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی جو سلامتی کا پیکر ہو، مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے۔ اسی طرح ہم کیا مومن ہیں، اور مومن ایمان سے اور ایمان امن سے ہے۔ تو مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو امن کا پیغام۔ تو ہمارا نام ہی ایسا ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں سلامتی اور امن کی ہی تعلیم دیتا ہے، اور اپنے ماننے والے کو یہی اس کا تعلیم ہے اور سبق ہے کہ امن اور سلامتی کا پیکر بن جائے، کسی کو اذیت اور تکلیف سے نہ پہنچے۔
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث یہ بھی ساتھ ملائی. اب جس مسلمان کے ہاتھ سے، زبان سے یا کسی طرح بھی اس کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو مذہب تو یہ تعلیم نہیں دیتا، مذہب تو یہ تعلیم نہیں دیتا. اور بدنام جو ہے وہ مذہب ہوتا ہے. اب دیکھیں اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، نام ہی ہمارا ایسا ہے. تو پھر دہشت گردی کا تعلق اسلام کے ساتھ کہاں آ گیا؟ دہشت گرد تو وہ ہیں جو پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہیں. وہ جو ظلم کر رہے ہیں، امریکہ جو ظلم کر رہا ہے، اب یہودی جو ظلم کر رہے ہیں فلسطین پر، یہ دہشت گردی نہیں. لیکن اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی، مسلمان دہشت گردی کر رہا ہے، مسلمان دہشت گردی کر رہا ہے. دہشت گردی سے تو اسلام دور رکھتا ہے، امن اور سلامتی کا پیغام ہے، اسلام دیتا ہے. اس لیے اب یہ حدیثیں ہیں، حدیث تو یاد نہیں رہ سکتی انسان کو، لیکن مفہوم یاد رکھنا چاہیے. خلاصہ میں نے ان حدیثوں کا آپ کے سامنے بیان کیا ہے. پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو سدریتا ہونا چاہیے، اپنی نیت ٹھیک رکھے، بس نیت پر دھیان رکھے اور نگرانی کرے اپنی نیت کی، کسی کے بارے میں خراب نیت نہ ہو، اور اعمال کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا کی نیت رکھے. اللہ کی رضا بس مطلوب ہے اور طلب. اور دوسری حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے رزق کی نگرانی کرے، کہ رزق میں اپنا رزق جو ہے مشتبہ بھی نہ ہو، اور اطمینان ہو کہ میرا رزق حلال رزق پر. اور تیسری حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ پیمانہ ایک رکھنا چاہیے، دو پیمانے نہیں ہونے چاہیے. اپنے لیے اور پیمانہ ہو، دوسرے کے لیے اور پیمانہ ہو. جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو خود. اب دیکھیں نا، بعض لوگ ملازم جو ہوتے ہیں ان کو کیسے بلاتے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ رویہ جیسے یہ ایک جانور ہوتا ہے. اب یہاں اسلام ہمارا یہ تعلیم ہے، اسی حدیث میں یہ بات ہے. اب تم دیکھ، اگر اس ملازم کی جگہ تم ہوتا اور تیری جگہ یہ ملازم ہوتا، اور جس طرح رویہ تم اپنے ملازم کے ساتھ رکھتا ہے اور جس طرح تو اس کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، کرتا ہے، تو اگر یہ رویہ تیرے ساتھ ہو تو پسند کرے گا اپنے لیے؟ نہیں کرے گا. عزت تو ہر ہے، غربت الگ چیز ہے، لیکن عزت تو ہر ایک کی ہے. یہ نہیں کہ پیسے والا ہے تو وہ عزت والا ہے، جو غریب ہے تو وہ عزت والا نہیں. اس کی عزت نفس نہیں ہے. لیکن آج بس وہ اصل تو یہی سوچ یہود و نصارہ کی نا، غیروں جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا نا، اور یہ برطانیہ سے آیا نا، تو ان کی بڑی تعریف کرنے لگ گیا کہ وہاں بڑے اچھے قانون ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب وہاں پہ یہ ہے نا، دیکھیں صبح کو گاڑی آتی ہے نا محلوں میں گھومنے والی، پھرنے والی، اور جو بچوں کا وہ لے کر آتی ہے راشن، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے حکومت جو دیتی ہے ان کو، تو وہ ایسی گاڑی ہے کہ اس کی آواز نہیں ہوتی چلتی. جیسے یہ ایئرپورٹوں پر گاڑی باز چلتی ہے نا، وہ سعودی عرب میں بغیر آواز کے. ہاں جی، تو وہ اس پر آتے ہیں کہ اس وقت لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ گاڑی کی آواز سے جو ہے نا. اب یہ ان کے مذہب کی یہ تعلیم تو نہیں ہے، یہ تو اسلام کے مذہب کی تعلیم ہے. تو وہ آیا تو اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہاں کی جو ہے نا وہ تعریف کی کہ بڑے اچھے قانون ہیں وہاں یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا احمق،
ہاں جی، انہوں نے مسلمانوں کے قانون لیے اور اپنے قانون ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو قانون یہ انگریز کے قانون ہیں، اپنے قوانین ہمیں دیے جس میں ظلم و ستم ہے اور اونچ نیچ ہے کہ یہ نوکر ہے، میں سردار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اب بھی اصل عرب جو ہے نا، اب بھی ان میں یہ صفت موجود ہے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، زمین پر بیٹھ جائیں گے، ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیں گے۔ اب بھی اصل عرب میں یہ صفات موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کھجور کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہیں نا، تو گٹھلی حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، دل لگی کی کہ علی یہ دیکھو، گٹھلیوں کی طرح اشارہ کیا نا، یہ دیکھو، یعنی اشارہ یہ تھا کہ تیری گٹھلی سب سے زیادہ ہے، تو نے کھجور زیادہ کھا لی سب سے۔ تو حضرت علی بھی حاضر جواب تھے۔ اب دل لگی جب شروع ہوئی تو وہ بھی دل لگی، تو انہوں نے عرض کیا، عرض آپ گٹھلی سمیت کھا گئے، آپ گٹھلی سمیت کھا گئے۔ اب لیکن حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتے ہیں، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں ادھر یورپ کے بعض ملکوں کے اندر قانون، اس کا نام ہی عمر لا ہے، عمر لا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی چیزیں انہوں نے لیے، لیکن اتنا انصاف انہوں نے کیا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے کے قانون لیے اور نام اس کا عمر لائے۔ ہمارا مسلمان یہ جرات نہیں کر سکتا، کہیں کوئی سرکاری ہاں جی جگہوں پر یا روڈوں کے جو نام سرکاری ہوتے ہیں، کہیں کوئی حضرت صدیق اکبر کے نام پر ہاں جی ہو، حضرت عمر کے نام پر ہو، نہیں ہے، یہ جرات ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن وہ کافر ہیں، ہاں جی وہاں سے چیز نہیں ہے تو نام اس کا عمر لائے۔ ایک ڈاکٹر صاحب میں آج پتہ نہیں اس نے مجھے اس ملک کا ذکر کیا کہ میں ادھر گیا تو وہاں یہ قانون، تو میں نے ان سے پوچھا یہ تم نے نام کیوں لکھا؟ کہتے ہیں یہ ہم نے وہاں سے قوانین لیے، عمر فاروق کے دور خلافت سے اور ان کے دور اقتدار سے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں، تو اس کا نام ہم نے یہ رکھا۔ تو یہ اسلام تو بڑی اچھی تعلیم دیتا ہے۔ آج مسلمان اپنے مذہب سے ناواقف ہے کہ میرے مذہب کی اصل تعلیم مجھے کیا ہے۔ ہاں جی بچپن بھی ایسے ہی گزر گیا، جوانی بھی ایسے ہی گزر گئی، نوجوانی بھی ایسے ہی گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا ہے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے مذہب مجھے کیا تعلیم دیتا ہے۔ لیکن علماء نے تو یہ کتابیں لکھ دی، اردو کے اندر تفسیریں لکھ دی ہیں، اور احادیث کے معارف الحدیث مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ لکھی ہے، انتہائی عام فام اردو کے اندر لکھی ہے، بہت عام فام اردو ہے کہ تقریباً ہر آدمی جو ہے نا تھوڑا اردو دان میں وہ بھی اس کو پڑھے تو سمجھے، اور اس میں ایمانیات سے لے کر اخلاقیات تک، معاملات تک، ہر طرح کی احادیث اس کے اندر۔ لیکن اب اس کا مطالعہ کون سمجھتا ہے؟ مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے، مذہب کی تعلیم کا پتہ چلے۔ تو یہ چیزیں نا مذہب سے دور ہیں، پھر مذہب کو بدنام کرتے ہیں، پھر لوگ مذہب کو جو ہے نا، تو انسان بنتا ہی سمجھا گی باطن سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں تو یہ فرمایا نا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں سنتے نہیں، ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں،
اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی قرآن میں اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ انسان اس ظاہری ڈھانچے کا نام نہیں ہے، انسان اندر جو روح ہے نا اس کے بنانے کا نام انسان، وہ بن جائے تو انسان بن گیا، وہ نہیں ہے تو پھر انسان۔ ظاہری آنکھ سے تو جانور بھی دیکھتا ہے، ظاہری کان سے تو جانور بھی سنتا ہے، اور اس دل سے جانور بھی سمجھتا ہے۔ اگر انسان اس ظاہری کان اور ظاہری آنکھ اور ظاہری دل پر رہے گا تو پھر جانور سے جدا اور ممتاز نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، جانور آنکھ سے دیکھتا ہے، مالک کو پہچانتا ہے، مالک کی آواز سنے تو پہچانتا ہے یہ میرے مالک کی آواز ہے۔ مالک کے ہاتھ میں چارہ ہو تو بیٹھا ہے تو اٹھ جاتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں چارہ میرے لیے، ہاں جی۔ اور اگر ڈنڈا اٹھائے تو بھاگتا ہے کہ یہ مجھے مارے گا ڈنڈا، مجھے تکلیف ہوگی۔ یہ ساری باتیں جو ہے جانور سمجھ رہا ہے، یعنی دیکھ کر سمجھ رہا ہے۔ اب مسلمان انسان اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے ظاہری آنکھ کے ساتھ باطن کی آنکھ دی ہے، ظاہری کان کے ساتھ باطن کا کام دیا ہے، اور ظاہری دل کے ساتھ باطن کا دل اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یعنی عقل جیسے کہتے ہیں نا، یہ عقل کا اندھا ہے، یہ ایک محاورہ، یہ عقل کا اندھا ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو ہم جس عقل کا اندھا کہتے ہیں نا، تو قرآن بھی ایسے لوگوں کو اندھا کہتے ہیں جن کی عقل، اللہ نے عقل دی انسان کو، اور عقل کی وجہ سے انسان کو جانور سے جدا اور ممتاز کیا ہے، تو اس کی عقل والی آنکھ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی۔ عقل ہو تو بات سمجھ آتی نا، عقل نہ ہو تو پھر بات کہاں سمجھ آتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک داہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ داہریہ وہ کافر تھا جو اللہ کی ذات کا منکر ہوتا ہے، نہیں مانتا، مادہ پرست ہوتا ہے، ہر چیز خود پیدا ہوئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ اس کے ساتھ طے ہوا۔ تو امام صاحب جا رہے تھے، رستے میں دریا پڑ گیا، امام صاحب پہنچے کنارے پر، کشتی نکل گئی، تیرنا امام صاحب کو نہیں آتا تھا، انتظار میں کھڑے ہو گئے، تو دیکھا درخت کٹا، تختے بنے، کشتی بنی، کھڑی ہوئی، امام صاحب بیٹھے، خود چل پڑی۔ جب امام صاحب وہاں پہنچے تو کچھ تاخیر ہو گئی تھی، لیٹ ہو گئے تھے، وہ آگے شور مچا رہا ہے، میرے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں۔ امام صاحب نے اپنا عذر بیان کیا کہ مجھے تاخیر میں یہ عذر پیش آیا، میں جب دریا پہ پہنچا تو آگے کشتی نہیں تھی، تیرنا مجھے نہیں آتا تھا، تو میں انتظار میں کھڑا ہو گیا، تو پھر کیا دیکھا کہ درخت خود کٹتا ہے، اس کے تختے بنتے ہیں، ہاں جی، تختوں سے کشتی بنتی ہے، کشتی میرے سامنے کھڑی ہوئی، میں بیٹھا، چل پڑے۔ اب اس نے اور شور مچانا شروع کر دیا، یہ دیکھو، یہ کوئی بات ہے؟ خود درخت کٹے، خود تختے بنے، خود کشتی بن جائے اور خود چل پڑے، اس پر اس نے بڑا شور مچانا شروع کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ کہا کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات؟ خود کیسے کٹے درخت، خود کیسے تختے بنے، خود کیسے کشتی بنے، خود کیسے چلے؟ امام صاحب نے اس کو یہیں سے جواب دیا کہ یہ چھوٹی کشتی خود نہیں بن سکتی، تو یہ زمین و آسمان کی اتنی بڑی کشتی کیسے خود بن گئی اور خود کیسے چل رہی ہے؟ تو اللہ کو مانتے نہیں ہو نا، یہ خود تم کہتے اتنی بڑی کشتی چل رہی ہے، وہ تو تو نے مان لی ہے، اور یہ چھوٹی سی کشتی جو ہے اس کے بارے میں تو نہیں مانتا۔ دیکھیں عقل کا اندھا ہے نا، عقل کا اندھا ہے کہ وہ یہ چھوٹی کشتی کے بارے میں کہتا ہے، یہ کسی کی عقل سمجھ میں نہیں آتی، اور اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ خود پیدا ہوئی اور خود چل رہی۔ تو اب مناظرہ جو ہے نا شروع ہوا امام صاحب کو اس کے ساتھ،
کو بات آ گئی ہے تو اچھی بات ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب مناظرہ جب ہوا یہاں سے تو لاجواب ہوگا۔ اب اس نے ایک سوال امام صاحب پر یہ کیا کہ تم کہتے ہو اللہ ہے اور یہ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سے پہلے کون تھا؟ اس کا خالق کون ہے؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو امام صاحب نے اس کو کہا، امام صاحب کو اللہ نے بڑا ذہن دیا تھا، اب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھیں اور اس طرح اس کو کیا سمجھ آئے؟ اس کو تو عقلی دلائل سے ہی سمجھانا تھا۔ تو امام صاحب نے اس کو کہا تو مجھے گنتی سنا، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ جو اس نے گنتی شروع کی 1 سے لے کر 100 تک گیا، امام صاحب نے فرق پیچھے 99 98 کر کے پیچھے، اب آیا تو 1 تک آ گیا، امام صاحب نے اور بھی پیچھے، اور کہاں جاؤ؟ ایک چلو آگے کیا ہے؟ صفر ہے، یہ صفر کا مطلب کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بس تیرے سوال کا جواب ہو گیا، وہ ایک ایسا ہے کہ اس سے آگے صفر ہی صفر ہے، یہ سب کچھ اس ایک سے ہے، یعنی ایک سے ہی سینکڑوں کی گنتی، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی گنتی کہاں سے نکلتی ہے؟ ایک سے نکلتی ہے، اور ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے تو ایک کے بعد ہے، ایک کے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس ایک کے بعد سب کچھ ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک سوال کیا کہ جو چیز موجود ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے، اللہ موجود ہیں تو پھر دکھاؤ، نظر آنے چاہیے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر موجود چیز نظر بھی آئے، تو میں نے کہا نا عقل کے اندھے ہوتے ہیں نا، یہ کافر ہوتا ہے، عقل کا اندھا ہوتا ہے، وہ ایک بات لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے بس کچھ بھی نہیں، یہی ہے جو میرے پاس بات ہے، بس۔ اب دیکھیں نا یہ فضا موجود ہے یا نہیں موجود زمین و آسمان کے درمیان؟ کبھی فضا کو دیکھا ہے کسی نے اور مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اپنے اندر روح موجود ہے تو کبھی کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ اس کا وجود مانتے ہیں لیکن اس کو دیکھا تو کسی نے بھی نہیں۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ ہر موجود چیز نظر بھی آئے، لیکن اب اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ موجود ہے تو دکھائیں، موجود چیز نظر آتی ہے دکھائیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دودھ لے اور میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ اب دودھ آیا تو امام صاحب کو یہ کیا ہے؟ دودھ ہے، کہتے ہیں اگر اس سے دہی بنا لی جائے اور آگے دہی سے جو ہے لسی بنا لی جائے تو مکھن نکلے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ گھی بن جائے گا۔ انہوں نے کہا لسی بنے گی، لسی کے بعد گھی بن جائے۔ امام صاحب نے کہا اس سے گھی بنے گا، یہ جو دودھ سامنے موجود ہے اس سے بنے گا؟ اس نے کہا اسی سے بنے گا، اور اس ترتیب سے بنتا ہے، دودھ سے دہی بنتی ہے اور دہی سے پھر آگے لسی بنتی ہے تو پھر آگے مکھن نکلتا ہے، دودھ بنا گھی بنا لیا جاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں گھی موجود ہے، جب اس سے نکلے گا تو موجود ہے نا، تب نکلے گا نا۔ اس نے کہا موجود ہے، اس نے کہا اس کے اندر مجھے گھی دیکھا۔ اب تو یقین کرتا ہے کہ اس میں گھی موجود ہے لیکن تجھے نظر نہیں آ رہا ہو، یقین کر رہا ہے، تو بس یہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ موجود ہے، وہی چلا رہا ہے، ہمارا یہ یقین ہے۔ اب اللہ ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایمان کا نور موجود ہے، اور ایمان کا نور جو ہے اس نے عقل کو روشن کیا ہوا ہے۔ عقل کی آنکھ جو ہے نا وہ بینی ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان کا نور موجود ہے۔ اب آنکھ اور پیچھے نظر ختم ہو جائے، نظر آئے گی؟ آنکھ تو موجود ہے لیکن نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح جب تک عقل میں ایمان کا نور نہیں آئے گا نا تو پھر باطن کی آنکھ نابینی ہے،
اور جب اس میں ایمان کا نور آ جائے تو دینی ہے. ہمیں کوئی کہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، ہمارے یقین میں کوئی کمی آ سکتی سوال ہی پیدا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایمان کا نور ہے. ہم جو بات کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں وہ ایمان کی روشنی میں کرتے ہیں. تو اب ایک آدمی اندھیرے میں کھڑا ہے، ایک آدمی روشنی میں کھڑا ہے. اب روشنی والا سب کچھ بتا رہا ہے، اندھیرے والا کچھ بھی نہیں مانتا، تو غلطی کس کی ہے؟ بھئی وہ اندھیرے سے نکلے نا، روشنی میں آئے، پھر اس کو کچھ نظر آئے. اب روشنی والا اسے بتا رہا ہے یہ چیز بھی موجود ہے، یہ چیز بھی موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے نظر ہی نہیں آتی، کیا تو کہہ رہا ہے؟ تو اندھیرے میں تجھے کیا نظر آئے گا؟ پھر باہر آئے. تو جس طرح ظاہری آنکھ کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، روشنی میں یہ دیکھتی ہے، اسی طرح باطنی آنکھ کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت ہے. باطن کے کان کے لیے ایمان کی قوت کی ضرورت ہے. اس طرح کان ہوتا ہے بہرے کا لیکن وہ سنتا نہیں، کیونکہ اندر قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، سماعت والی قوت ختم ہو گئی ہے. اسی طرح ایمان کی طاقت جب باطنی کان میں ہوگی تو وہ سنیں گا نا. تو یہ تو ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں بن دیکھے، اور اتنے یقین کے ساتھ مانتے ہیں، یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن ہمارا ایمانی یقین جو ہے نا اس میں کوئی تردد نہیں آ سکتا اللہ کی ذات کے بارے. لیکن داریے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں. باقی انشاءاللہ